نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایمان انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو جس ضرورت کا احساس ہوتا ہے وہ جسمانی نیڈ ہے، لیکن انسان کا وجود محض مادی نہیں ہے. اسے اللہ پاک نے روح بھی عطا کی ہے، عقل بھی عطا کی ہے. جسمانی یعنی مادی، روحانی اور فکری ضروریات کی تکمیل ضروری ہے، اور ایمان اس سلسلے کی سب سے پہلی ضرورت ہے. اگر ایک بچے کو دیکھیں تو بچے کو کیسے مسلمان ماں باپ اپنے رب کا تعلق دیتے ہیں، کہیں الحمدللہ سے، کہیں بسم اللہ سے، کہیں ماشاء اللہ سے، کہیں سبحان اللہ سے، کہیں اللہ اکبر سے، کہیں حسبی اللہ سے، کہیں انا للہ سے. ایک مسلمان کی گفتگو کس طرح اللہ تعالی کی ذات کے ذکر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور کس طرح سے وہ گفتگو اسی ذات کے گرد گھومتی ہے جس ذات نے پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے، جو ہدایت رہنمائی دیتا ہے، وہ ذات جو ہماری ہر مانگ کو پورا کرنے والی ہے، جو ہمیں ہماری تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، جو بیماری میں شفا دیتا ہے، جس سے دعا کریں وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے. یہ ایمان، یہ یقین، یہ مومن کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی وہ بات اتنی گہرائی سے موجود ہو. دل کے اندر یقین تب اترتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے. زندگی میں سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو دریافت کر لے. رب موجود ہے، لیکن کسی کے لیے اس کی وجود کی اہمیت تب ہوتی ہے جب وہ اس کے وجود کو محسوس کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لیتا ہے، اس سے محبت بھرا تعلق قائم کر لیتا ہے اور اپنی پوری زندگی کا رخ اس اللہ کی طرف پھیر دیتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اورینٹڈ لائف ہی اس دنیا کی صحیح ترین زندگی ہے. درست زندگی اللہ اورینٹڈ لائف ہے، خدا رخی زندگی ہے. جس انسان کو رب سے اپنے تعلق کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اٹھنے والی نظر کیا لے کے آتی ہے، کانوں سے جب وہ کچھ سنتا ہے تو اس کی سماعت کیا لے کر آتی ہے، وہ کیا سوچتا ہے، سبھی کچھ رب کی ذات کے گرد گھومتا ہے. الحمدللہ رب العزت نے ایسی زندگی کے بارے میں کیسے اعلان کیا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے. تو جو ایمان رکھتا ہے کامیابی اسی کے لیے، سکسیسفل وہی ہے، کامیاب وہی ہے. اور جو ایسا نہ کر سکے، یعنی دل کے اندر یقین کے لیے کوشش نہ کر سکے، جو اپنے رب کی صفات پر غور و فکر نہ کر سکے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ناکام ہے. تو دو ہی کی طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، یا کامیاب لوگ ہیں یا ناکام لوگ ہیں. اور کامیاب لوگ وہی ہیں
جو اپنے رب کی عظمت کو پا لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس بارے میں سورہ النور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یعنی آسمان میں، زمین میں جو چیز ظاہر ہے وہ اللہ کے نور کی وجہ سے. ان کا وجود بھی اس کا محتاج ہے اور ان کا ظاہر ہونا بھی اسی ذات کا محتاج ہے. تو وہ اللہ کی ذات ہے. کائنات میں جہاں بھی روشنی ہے، چاہے وہ ہمارے وجود سے باہر ہے یا وجود کے اندر ہے، چاہے وہ پوری کائنات میں ہے، وہ روشنی اللہ تعالی کی ذات کی وجہ سے. اگر اللہ تعالی روشنی نہ دے تو کسی کو کوئی روشنی نہ ملے. اور آپ ایک بھٹکے ہوئے انسان کا تصور ذہن میں لا کے دیکھیے جو اپنی منزل گم کر بیٹھا ہے، جسے کچھ پتا نہیں. جیسے کسی بڑے مجمع میں کوئی بچہ کھو جائے، نہ اسے ماں باپ کا نام آتا ہے، نہ اسے اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے. اس کو صرف ایک ہی کام آتا ہے، رونا، چیخنا، چلانا. لیکن یہ اسباب اسے اس کے گھر والوں تک نہیں پہنچا سکتے. ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات سے جتنے لوگ متعلق ہیں، کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو؟ ہر انسان اسی کی مخلوق ہے. ہر انسان کو وہی رزق دیتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. وہ نہ ماننے والوں کو بھی آکسیجن بھی دیتا ہے، روزی کی وہ ساری سہولتیں بھی میسر کرتا. تو اس زمین کے رہنے والے اور آسمانوں کے رہنے والے اسی ذات کی وجہ سے وجود رکھتے ہیں، الحمدللہ. اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کا مستحق ہے، خود سے زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. ہاں وہی ذات ہے جس کے لیے سب اچھے نام، سب اچھی صفات ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تو معاملہ دراصل اس ذات پر ایمان کا ہے. اور ایمان دراصل اللہ تعالی کی دریافت ہے. ایمان محض الفاظ نہیں ہے. انسان الفاظ کے ذریعے سے سمجھتا ہے، انسان الفاظ کے ذریعے سے اظہار کرتا ہے، لیکن اصل چیز اللہ تعالی کی ذات کی پہچان ہے. تو جو شخص اللہ کی اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کی نشانیوں سے اسے پہچان جاتا ہے اور اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. تو اس کی نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں. ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے والا نشانیوں سے اپنی فکر کے لیے، اپنی روح کے لیے غذا پا لیتا. اور جو نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے. آپ غور و فکر کرتے ہیں؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی کس صفت پر کب غور و فکر کرتے ہیں؟ جی بتائیے. اچھا ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ پرندوں کی کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی پرندہ غائب نہیں، کوئی انسان اس سے غائب نہیں ہوتا. اب دیکھیں جیسے آپ اپنے گھر والوں کے بغیر یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ پوری توجہ دیتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن سے وہ سب کچھ مس ہو جاتا ہے. پیچھے کسے چھوڑ کے آئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوں گے، اور بہت ساری اور باتیں جو درمیان میں رہتے ہوئے انسان سوچتا ہے. جب درمیان میں انسان نہیں ہوتا تو وہ نہیں سوچ پاتا. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے وہ جیسے کہتے ہیں نا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کی سائٹ سے کبھی کوئی آؤٹ ہوتا ہی نہیں، اللہ کی نظروں سے کبھی کوئی گم نہیں ہوتا، اللہ کے علم سے کبھی کوئی چھپی بھی نہیں ہوتی.
کوئی اس سے غائب نہیں ہو سکتا، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا علم ہے۔ اب یہ دیکھیے، لفظی طور پر یہ بات انسان سوچ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن جب کوئی عملی میدان میں جا کے ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، کیونکہ یہ دریافت ہے۔ تو ایمان دراصل دریافت کا نام ہے، کیونکہ دریافت کرنے سے ہی انسان کو معرفت نصیب ہوتی ہے، پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے دیکھیں، اگر سورج کی روشنی زمین پر نہ آئے، یا اگر آپ سوچیں سورج نہ ہو تو زمین پر کیا ہوگا؟ صرف اندھیرا نہیں۔ آپ کسی لائف کا تصور کر سکتے ہیں سورج کے بغیر؟ پودوں کی زندگی، جانوروں کی زندگی، انسانوں کی زندگی۔ دیکھیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس سے پودوں پہ فرق نہیں پڑتا، پودے اگتے ہیں، نباتات، اجناس، پھل، سب کچھ اگتا ہے۔ لیکن اگر سورج نہ ہو تو چاند بھی روشن نہ ہو، اور اگر سورج نہ ہو، زمین پر روشنی نہ ہو، حرارت نہ ہو، تو زندگی ختم ہو جائے۔ یہ لائف سپورٹ سسٹم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اپنی ذات پر کتنی بڑی دلیل بنایا کہ جیسے سورج کی روشنی کی وجہ سے زندگی کا وجود ہے، تو دراصل کائنات کا وجود اللہ کے نور کی وجہ سے ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کی روشنی کی وجہ سے ہر چیز ظاہر بھی ہوتی ہے اور ہر چیز کو اپنے وجود کے لیے وہ سب کچھ ملتا ہے۔ اور اگر ستارے نہ ہوں تو ساری کائنات گہری تاریکی میں ڈوب جائے، ایسا نہیں ہے؟ آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ زمین پر رہتے ہوئے کبھی کوئی تارا نظر نہیں آئے گا، اب ایسی زندگی کو شاید امیجن بھی نہ کر سکیں، کیونکہ یہ ہماری عادت میں شامل ہو گیا نا کہ ہم رات کو ستارے دیکھتے ہیں۔ اور کتنے ستارے ہیں؟ بے شمار، یعنی کاؤنٹلیس، انسان کی گنتی ختم ہو جائے۔ انتہائی روشن قسم کے ستارے بھی ہیں اور متحرک ہیں، ایسے ستارے بھی ہیں جو متحرک نہیں ہیں۔ کائنات کے ہر حصے کو یہ ستارے مسلسل طور پر روشنی دے رہے ہیں، اگرچہ ان کی روشنی جو ہے ایک یعنی یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ بس انہی کی ذات تک لمیٹڈ ہے، لیکن ان کی وجہ سے کتنے حصے ہیں جو روشن ہوتے ہیں، یعنی کتنے سیارے ہیں جو اپنی روشنی دوسروں تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر یہ سارا یونیورسل سسٹم نہ ہو، اگر یہ سارا نظام نہ ہو، تو کیا کسی ستارے سیارے پر زندگی ممکن ہے؟ اپنی ارتھ کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، کیا لائف سپورٹ سسٹم کے بغیر زندگی ممکن ہے؟ اگر یہ کائناتی نظام موجود نہ ہو تو دنیا ایک بھیانک اور ایک بہت ہیبت ناک جگہ بن کر رہ جائے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک سیاہ کرہ ہے جس کے اندر روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے، بالکل تاریک ہے، نہ دن نہ رات، رات دن بھی نہیں آئے، موسم بھی نہیں بدلے، اور گریجولی سورج کی عدم موجودگی میں سارا سسٹم ختم ہوتا چلا گیا۔ کتنے دن کی زندگی ہے سورج کے بغیر؟ سورج کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے لولا اللہ ما اہتدینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، نہ روزے رکھتے، نہ ہم صدقہ کرتے۔ ہاں، وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے، جس کی وجہ سے ہماری ذات کے اندر بھی روشنی ہے، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ یہ تو تھا مادی روشنی کا معاملہ، یعنی مادی دنیا میں روشنی کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روحانی اور فکری دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے، اس کے لیے اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ انسانوں کو اپنی زندگی کی سمجھ آئے، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ زندگی کے لیے رہنمائی کی ضرورت تو ہے، لیکن انسان ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں اب کسے رہنما کرے کوئی۔ تو اللہ رب العزت الہادی ہے،
ہدایت دینے والا، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہدایت کا مالک ہے، اور وہ اپنی رہنمائی اپنے پیغمبروں کے توسط سے سب انسانوں تک پہنچاتا ہے الحمدللہ۔ تو جس تک اللہ تعالی کی طرف سے یہ روشنی نہ پہنچے اس کی زندگی کتنی ادھوری اور کتنی ناکام ہے، کیونکہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں۔ جہاں سے اس نے ارادہ کرنا ہے پیچھے بلیف نہیں ہے، پیچھے یقین نہیں ہے، پیچھے کوئی تصور نہیں ہے دنیا کس نے بنائی، وہ بنانے والا کون ہے، اور اس نے انسان کو کیوں بنایا، کائنات کو کیوں پیدا کیا، انسان کیوں زمین پر آتے ہیں، کیوں ان کی روحیں پھر پرواز کر جاتی ہیں، یہ آنا اور جانا کیا بے مقصد ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں اس کا جواب دیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بے حد بلند ہے وہ بادشاہ حقیقی، یعنی اس بات سے کہ وہ کسی چیز کو بے مقصد پیدا کر دیں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، وہ شخص جو کسی دلیل کے بغیر غیر اللہ کو پکارتا ہے، یعنی بے دلیل پکارنے والا کتنی بڑی ناکامی میں ہے، اسے خبر نہیں ہے، اسے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے، اس میں ہم نے کھانا پینا ہے، جینا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ تو جب کھا پی کے جی لیتے ہیں تو پھر جیتے ہوئے ایسا وقت کیوں آ جاتا ہے جب کھانا پینا بھی کام نہیں آتا، جب کھانے پینے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کی موت آتی ہے اس کا پورا وجود موجود ہوتا ہے، لیکن اس وجود کو اب کسی کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ اس وجود کا جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ اب اس کے پاس نہیں ہے، اس کی روح۔ روح کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے؟ کتنے ایکسپیریمنٹس اس پہ کیے گئے کہ یہ پتا چل سکے کہ روح کیا ہے اور وہ کہاں چلی جاتی۔ قریب المرگ لوگوں پر یہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ کون سی چیز ہے جو انسان کے وجود کے اندر سے نکلتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک غیر مادی چیز کو آپ کیمرے کی آنکھ سے کیسے دیکھ سکتے ہیں، خواہ اس کے لیے کتنے سینسیٹیو کیمرے لگا دیے جائیں۔ تو انسان ابھی تک اس گتھی کو سلجھا نہیں سکا، اپنی عقل سے سلجھانا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو انسان اپنے وجود کے بارے میں بھی وحی کے علم کے بغیر نہیں جان سکتا۔ وہ جیسے اقبال نے کہا نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں جو رہنمائی اسے چاہیے، جس رہنمائی کے بغیر اس کی زندگی شب تاریک کی طرح ہے، وہ رہنمائی تو رب کی رہنمائی ہے، لیکن اگر رب پر بلیف نہ ہو کیسے کوئی رہنمائی قبول کر سکتا ہے؟ تو بات عقیدے کی ہے، بات ایمان کی ہے، بات یقین کی ہے۔ اصل میں دائی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رب کی طرف بلائے۔ کتنی مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دیتی ہیں مگر وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے ساری زندگی ہم پہ دباؤ رکھا، ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم بڑے ہو گئے، آپ اس بارے میں ہمیں دوبارہ تکلیف نہ دیں۔ پھر غصہ بھی کرتے ہیں اور بالآخر ماں باپ نماز کے لیے کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔
اصل میں نماز کی طرف بلاتے ہیں، جس کے آگے نماز پڑھنی ہے اس کی طرف نہیں بلاتے. تو جب اس کی پہچان نہیں ہوتی تو نماز کا مقصد سمجھ ہی نہیں آتا. تو دعوت اللہ کا ہدف یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو جس انسان کو اللہ رب العزت کے بارے میں ایمانی خوراک ملتی ہے، جبکہ پوری کائنات ایمانی رزق کا دسترخوان ہے، تو انسان تو جہاں جائے وہاں جو کچھ دیکھتا ہے، اگر اس کو کھوج ہو، تلاش ہو، تو اسے رب مل جاتا ہے. وہ پھولوں کی خوشبو ہو، یا ان کے رنگ ہوں، یا پھلوں کے ذائقے ہوں، ان کی شیپ یا ان کی خوشبو ہو. انسان جب ان کی پیکنگ دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے. اس سب کچھ کو جس نے بنایا اس نے کتنا بڑا اہتمام کیا. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ انسان کے جسم کی خوراک بھی بنتا ہے، لیکن وہی ایمانی دسترخوان بھی ہے. اس کو دیکھ کر کیسے انسان اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایمانی دریافت جو ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اپنے رب کو پا لینا. پچھلی بار جیسے آپ نے العلیم پر غور و فکر کرنا تھا، تو آپ کے پاس اس وقت کچھ ایکسپیرینسز بھی ہوں گے، کچھ تجربات ایسے ہوں گے جو آپ نے کیے ہوں گے اور جس پر آپ نے غور و فکر کیا ہوگا، تو آپ بتانے کے قابل بھی ہوں گے. کوئی اور شیئر کرنا چاہے العلیم کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینس کو، کیونکہ یہ تجربات کی دنیا ہے. تجربہ کیے بغیر آپ اپنے رب کو نہیں پا سکتے. وہ محض الفاظ رہ جاتے ہیں. الفاظ کی دنیا اور ہے اور حقیقت کی دنیا اور ہے. دعوت کا کام ہے ہی ایسا نا کہ انسان جس وقت دوسرے کو تجربہ کروا رہا ہوتا ہے تو خود اس کے اپنے اوپر بھی تو تجربہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سارا کام دعوت اللہ کا یہی ہے کہ آپ یہ تجربات کروائیں، کہ ایک ذرے جیسی چیز کو تلاش کرنے پہ لگائیں. آپ ایکسپیریمنٹس کروائیں نا لوگوں کو، کہ آپ تلاش کریں. آپ سے چھپ جائے گا، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اسی طرح ہمارا کوئی کام اللہ سے نہیں چھپتا، کیونکہ انسان کو سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں چھپ سکتا ہے. لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں. اور اصل علم بھی یہی ہے کہ کوئی ذرہ کسی زمین کے گوشے میں چلا جائے، تہوں میں چلا جائے، اللہ اسے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کے اعمال بھی لے آئے گا، کیونکہ وہ العلیم ہے. جی کوئی اور ایکسپیریمنٹ جی بتائیے. یعنی آپ نے جو بات کہی وہ اس سے کہیں آگے جا کے اس کو اپلائی کرنے کے قابل ہو گئی. ماشاءاللہ، الحمدللہ کہ سیکھا نا اس نے. الحمدللہ.
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزوں کا علم رکھتا ہے. جی اصل میں یہی ایمان زندگی ہے. ایمان زندگی میں ہر کوئی جب ایمان کا تجربہ کرتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تجربہ کرتا ہے، تو وہ تجربہ اپنے تک لمیٹڈ نہیں رہنے دیتا، وہ اس کو ضرور ذکر کرتا ہے. اور جو کوئی تجربہ نہیں کرتا وہ چپ رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، فقیر ہے نا. اس میدان میں تو فقیر ہو گیا، اللہ کے تعلق میں فقیر ہے، اس کا تعلق ہوگا تو وہ ذکر کرے گا نا. بات تو تعلق کی ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی تذکرہ بڑھتا ہے. یہی تذکرہ دعوت ہے الحمدللہ، اور یہی تذکرہ ایمان دینے والا ہے، ایمان کو بڑھانے والا ہے الحمدللہ. جی کوئی اور تذکرہ کرنا چاہے؟ جی 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 یہ تعلق کی پہچان ہے. جہاں تعلق ہوتا ہے تو آپ کی جلد، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کا اظہار کرتے ہیں الحمدللہ. اس میں کوئی شک نہیں، العلیم پہ غور کرنے والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ جس چیز کی تمنا رکھتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. جی ہزار غلطیوں کے بعد اس کے پاس جب جائیں تو وہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات. الحمدللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ صحیح. جی جی کوئی اور؟ آ جائیں، آگے آ جائیں. جی صحیح الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت جس کا آپ ایکسپیرینس کریں گے اس دفعہ، القدیر. آپ پہلے سے پڑھ بھی چکے ہیں
القدیر کے بارے میں، القدیر، القادر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. اس پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے آپ ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز کیجئے، فائدہ ہوگا. آپ جب یہ دیکھیں کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے زندہ بچنے کے کوئی امکانات، اسباب نہیں ہیں، تو ایک صدا آپ کے دل کے اندر سے آئے گی، اللہ قدیر، اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، لیکن یہ اس کی تقدیر ہے. اگر اس کی تقدیر میں زندگی ہے تو زندگی اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی، اور اگر اس کی تقدیر میں موت ہے تو کوئی چیز اس کو موت سے بچانے والی نہیں. اور وہ ایسا قدیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے آپ کو ہر وقت میسیجز دیتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور تو عطا کر دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی نہیں آ سکتا. وہ ایسا قادر ہے، ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں ہے. ہم سب کے پیشانی کے بال اللہ کی مٹھی میں ہے. وہ کیسے دلوں کو گھماتا پھراتا رہتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل تو رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ ان کو جدھر چاہتا ہے گھماتا پھراتا رہتا ہے. اور آپ کائنات پہ جب غور کرتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ کے آپ کی نظریں کس طرح ایمان کو لے کر آتی ہیں جب آپ ارادتاً اس پر اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے غور و فکر کرتے ہیں. جب ایک پودا، جب ایک پھول، جب ایک زمین سے اگنے والی کوئی جڑی بوٹی، کوئی چیز ایسی جو زمین پر ہے، جو آسمان پر ہے، جب کوئی پرندہ، جب کوئی جانور جس کو آپ دیکھیں، اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے بارے میں غور و فکر کریں تو آپ کی نظر خالی نہیں لوٹے گی. لیکن ایک دیکھنا دنیا کا ہے. جو نظریں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی متلاشی رہتی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جب یہی نظریں اپنے رب کو دیکھیں گی. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا دیدار کروا دینا اور ہماری ان پیاسی نظروں کو وہ وقت عطا کر دینا جب یہ نظریں آپ کو دیکھ پائیں. یا ارحم الراحمین، ہم آپ کے تعلق کے لیے جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی محبت دے دینا. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.